باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں العلم بالعمل، علم عمل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ العلم بالعمل، علم عمل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بحث ہماری الموجز فی اصول فقہ جلد اول میں آج دو تنبیہ ہیں جن کے بارے میں ہونا چاہتی ہے۔ پہلی تنبیہ یہ ہے الاول اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، غور فرمانا، کبھی جملہ شرطیہ ایک جملہ ہوتا ہے اور کبھی جملہ شرطیہ جو ہے وہ متعدد ہوتے ہیں، یعنی دو جملے ہوتے ہیں یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں، اور جہاں متعدد ہوتے ہیں یا شرط اور جزا بھی متعدد ہیں یا شرط متعدد ہے جزا واحد ہے، بحث ہماری اسی میں ہے۔ شرط متعدد ہے جزا واحد ہے، اس کی پھر دو صورتیں ہیں، جزا قابل تکرار نہیں ہے یا جزا قابل تکرار ہے۔ پہلی تنبیہ میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں شرط جب متعدد ہو اور جزا ہماری ایک ہو اور وہ جزا قابل تکرار بھی نہیں ہے، یہ ہمارا محل بحث ہے۔ دوبارہ سننا، شرط متعدد جزا واحد ہے اور وہ جزا قابل تکرار بھی نہیں ہے۔ جیسے اذا خفی الاذان فکسر و اذا خفی الجدران فکسر، جب اذان مخفی ہو جائے تو کسر کرو نماز، وَإِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ فَكَسِّرْ، اور جب دیواریں مخفی ہو جائیں تو کسر کرو۔ اگر ہم میرے عزیز بھائیوں جملہ شرطیہ کے مفہوم کے قائل ہو جاتے ہیں کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے، تو ان دو جملوں میں کہ جہاں شرط متعدد ہے جزا واحد ہے، ایک کا منطوق دوسرے کے مفہوم کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، معارضہ ہے، تعارض ہے، ایک کا منطوق دوسرے کے مفہوم سے تعارض رکھتا ہے، ٹکراتا ہے۔ کیسے بھلا؟ اگر فرض کریں مسافر جو ہے ایک ایسی جگہ تک پہنچ جاتا ہے، ایک ایسی حد میں پہنچتا ہے کہ جہاں وہ شہر کی اذان نہیں سنتا لیکن اس کی دیواریں دیکھتا ہے، شہر کی اذان نہیں سنتا لیکن دیواریں دیکھ رہا ہے، تو پہلے جملے کے منطوق کے مطابق کسر کرے گا، اذا خفی الاذان فکسر، کیونکہ اذان کو وہ نہیں سن رہا ہے۔ اس جملے خفی الاذان فکسر کا جو منطوق ہے اس کے مطابق وہ کسر کرے گا۔ اذا خفی الجدران فکسر کا جو مفہوم ہے کہ جب دیواریں مخفی نہ ہوں یعنی نظر آ رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو کسر نہیں کرنی چاہیے۔ اس خفی الاذان فکسر کا جو مفہوم ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق یہ کامل پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اذا خفی الاذان فکسر و اذا خفی الجدران فکسر، ایک کا منطوق دوسرے کے مفہوم سے ٹکرا رہا ہے، ایک کا منطوق دوسرے کے مفہوم سے ٹکرا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر جہاں دوسری سائیڈ پہ لیں کہ بندہ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اذان کو وہ
سن رہا ہے لیکن دیواروں کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہاں پہلے جملے کے مفہوم کے مطابق کامل کرے گا اور دوسرے جملے کے منطوق کے لحاظ سے یہ کسر کرے گا۔ پس تعارض واقع ہو رہا ہے ان دو جملوں میں، ایک کا منطوق اور دوسرے کے مفہوم کے درمیان تعارض واقع ہو رہا ہے۔ تعارض واقع ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ رائے حل آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے پھر ذرا غور کریں نا، مطلب تھوڑا دقیق ہے۔ جب شرط متعدد ہوں اور جزا واحد ہو اور وہ جزا قابل تکرار بھی نہ ہو، جیسے اذا خفی الاذان فکسر و اذا خفی الجدران فکسر، شرط متعدد ہیں، اذا خفی الاذان جزا ایک ہے، فکسر و اذا خفی الجدران دوسری شرط ہو گئی، فکسر جزا ایک ہے، جزا ایک ہے، کسر کسر ہے، اور شرط متعدد ہیں۔ تو یہاں ان دو جملوں میں میرے عزیز بھائیوں ایک کا منطوق دوسرے کے مفہوم کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، تعارض رکھتا ہے۔ کہاں بھلا؟ بندہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ کیا ہے آگا جان، خفی الاذان ہو گئی ہے، اذان کو نہیں سن رہا ہے تو کسر کرے گا۔ اذا خفی الاذان فکسر کے مطابق بندہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں وہ اذان نہیں سنتا، اذان مخفی ہو چکی ہے تو کسر کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن شہر کی دیواریں دیکھ رہا ہے تو اس کا منطوق مفہوم کیا کہتا ہے؟ اذا خفی الجدران فکسر، کہ جب شہر کی دیواریں مخفی ہو جائیں تو کسر کرو، یعنی جب دیواریں نظر آ رہی ہوں تو پوری پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا عرض خدمت ہے بندہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائے جہاں اذان مخفی ہو گئی ہے تو کسر کرے گا، اس کا منطوق یہ کہتا ہے۔ اور جب دیواریں نظر آ رہی ہیں تو اذا خفی الجدران کا مفہوم یہ کہتا ہے کہ وہ پوری پڑے گا۔ لہٰذا ان دو جملوں میں ایک کا منطوق دوسرے جملے کے مفہوم کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، تعارض رکھتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تعارض کیسے ہم ختم کریں؟ تعارض کیسے ختم کریں؟ تعارض کی بنیاد جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے کہ جملہ شرطیہ کا ظہور مفہوم میں ہے، تو لہٰذا ہم کیا کریں؟ ہم کچھ تصرف کرتے ہیں دو چیزوں میں کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ختم ہو جائے، معارضہ ختم ہو جائے گا۔ ہم جملہ شرطیہ کے مفہوم کو مطلب ہے بننے نہیں دیتے کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جو تعارض پیدا ہوا ہے یہ جملہ شرطیہ کیونکہ مفہوم رکھتا ہے اس وجہ سے آیا ہے، لیکن ہم اس تعارض کو ختم کرنے کے لیے جملہ شرطیہ کا مفہوم جو ہے درست نہیں ہونے دیں گے، تاکہ اس جگہ کے اوپر جملہ شرطیہ کو کہیں مفہوم نہیں رکھتا تو تعارض ختم ہو جائے گا۔ اور وہ ہے دو طریقوں کے ذریعے سے آگا جان، دو طریقوں کے ذریعے سے۔ ایک مرتبہ یہ ہے، توجہ فرمائیں، کہ تصرف کریں سببیت تامہ میں۔ سببیت تامہ، ہر شرط جو سبب تام تھی اس میں ہم تصرف کریں اور کہیں کہ نہیں دوسرا جملہ قرینہ ہے، ٹھیک ہے، کہ خفائے اذان سبب تام نہیں ہے کسر کے لیے۔ سبب تام کیا ہے؟ ہر دو امر مخفی ہو جائیں، اذان بھی مخفی ہو اور دیواریں بھی مخفی ہو جائیں، دونوں مخفی ہوں، یہ دونوں سبب ہے، دونوں سبب ہے کسر کا، ہر ایک سبب مستقل نہیں ہے۔ سببیت تامہ میں ہم تصرف کریں اور کہیں کہ بھائی یہ خفائے اذان سبب تامہ نہیں ہے کسر کے لیے، بلکہ دونوں مل کر ہیں،
اذان بھی مخفی ہو جائے اور دیواریں بھی مخفی ہو جائیں مل کر دونوں، یہ سبب ہے کسر کا، ٹھیک ہے۔ بے عبارت اخرى اس طرح ہوگا اذا خفی الجدران والاذان معا فکسر، یعنی جب دیواریں اور اذان مخفی ہو جائیں اکٹھی، معاً تو کسر ہے، ہر ایک جز ہے، سبب تام نہیں ہے، واو درمیان میں لگائیں گے، یہ ہو اور یہ ہو، دونوں مل کر کسر کا سبب بنتے ہیں۔ ایک ہم یہ تصرف کریں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یا یہ تصرف کریں، انحصاریت شرط میں تصرف کریں۔ یعنی کیا؟ یعنی کہیں ہر ایک نا میرے عزیزو بچوں سبب مستقل ہے لیکن سبب منحصر نہیں ہے، ہر ایک سبب مستقل ہے، سبب منحصر نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان میں سے جو بھی ایک ہوگا وہ مستقل ہے، نماز قصر ہو جائے گی، نماز قصر ہو جائے گی۔ انحصاریت کو ہم نے ختم کیا ہے، ہر ایک سبب مستقل ہے، منحصر نہیں ہے، یعنی ان دو میں سے جو بھی ہو، ٹھیک ہے، چاہے خفی الاذان ہو چاہے خفی الجدران ہو، ان میں جو بھی ایک ہو جائے گا نا وہ کسر کا موجب بنتا ہے۔ اور اس کی عبارت آپ اس طرح لا سکتے ہیں اذا خفی الاذان او الجدران فکسر، جب اذان مخفی ہو جائے یا دیکھو یا جدران یا دیواریں مخفی ہو جائیں فکسر تو کسر کرو۔ یہ دو رائے حل ہیں، پہلا یہ ہے کہ سببیت تامہ میں ہم ہاتھ لگائیں اور سببیت تامہ میں تصرف کریں، ہر دو کو جز سبب بنا دیں، واو کے ذریعے سے کہیں دونوں ہونے چاہیے تو نماز قصر ہوتی ہے۔ اور دوسرا میرا آقا جان یہ عرض کیا ہے کہ تصرف انحصاریت میں کر دیں، کہیں کہ نہیں ہر سبب مستقل تو ہے لیکن منحصر نہیں ہے، بلکہ ان دونوں میں جو بھی ہوگا وہ قصر کا موجب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرق واضح ہے، دونوں تصرف میں فرق واضح ہے۔ پہلے میں ہم نے کیا کیا ہے بھلا؟ پہلے تصرف میں سببیت تامہ کو ختم کیا ہے اور ہر ایک کو جزء سبب بنایا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، اذا خفی الجدران والاذان کہا ہے، اور دوسرے سبب میں انحصاریت میں تصرف کیا ہے، یہ نہیں کیا کہا ہے ہم نے کہ ہر ایک سبب تو مستقل ہے لیکن منحصر نہیں ہے، ان میں جو بھی ہوگا نماز قصر ہو جائے گی، ٹھیک ہو گئی میرا جان بات۔ بس دو طریقے ہیں اس تعارض کو ختم کرنے کے، یا سبب تامہ میں تصرف کر دیں، ہر ایک کو جزء سبب بنا دیں، یا انحصاریت میں تصرف کر دیں، یعنی ہر ایک سبب مستقل ہے لیکن منحصر نہیں ہے، پھر بھی تعارض ہمارا ختم ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے میرے آقا جان کہ ان دونوں طریقوں میں کون سا طریقہ بہتر ہے بھلا؟ تصرف سببیت میں کریں، سببیت تامہ میں، یا تصرف انحصاریت میں کریں؟ ان دونوں میں دونوں طریقے ٹھیک ہیں ہمارے لیے، تعارض کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقے ہیں، لیکن ان دونوں میں بالآخر بہتر کون ہے؟ بہتر کون ہے؟ تو آگا فرماتے ہیں تصرف انحصاریت میں کرنا یہ بہتر ہے، رجحان رکھتا ہے، سببیت تامہ کے تصرف کی نسبت انحصاریت میں تصرف کرنا رجحان رکھتا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں آپ سببیت تامہ میں تصرف کریں تو انحصار میں بھی تصرف ہو جاتا ہے، انحصار میں تصرف کریں، ٹھیک ہے، تو آپ سببیت تامہ کو بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی اگر آپ سببیت تامہ میں تصرف کرو گے نا تو ایٹومیٹک انحصار میں بھی تصرف ہو جائے گا، اگر آپ انحصار میں تصرف کرتے ہیں تو سببیت تامہ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو لہذا بہتر ہے، آگا کی نظر ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی دامت برکاتہ کی کہ آغا جان
یہ جو انحصار میں تصرف ہے نا، یہ رجحان رکھتا ہے اور بہتر ہے۔ میں ترجمہ کرنے سے پہلے نا ایک مرتبہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بحث میں کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ جو تنبیہ ہم پڑھ رہے ہیں جناب، یہ بیان کر رہے ہیں شرط متعدد ہے، جزا ایک ہے۔ شرط متعدد ہیں، جزا ایک ہے۔ اذا خفی الاذان فکسر، اذا خفی الجدران فکسر۔ اور ہم لوگ مطلب یہ ہے کہ جملہ شرطیہ کے مفہوم کے بھی قائل ہیں، یہ بھی فرض کر لیں جملہ شرطیہ کے مفہوم کے بھی قائل ہیں۔ تو ان دو جملے جو آپ کے لیے میں نے پڑھے، ایک کا منطوق دوسرے کے مفہوم سے ٹکرا رہا ہے، تعارض کر رہا ہے۔ دو منطوقوں میں تعارض نہیں، دو مفہوموں میں تعارض نہیں، ایک کا منطوق دوسرے کے مفہوم میں ٹکراؤ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر عرض کیا ہے کہ جب تعارض ہے ایک کا منطوق دوسرے کے مفہوم کے ساتھ، تو راہ حل کیا ہے؟ راہ حل اس کا یہ ہے اپنا تعارض کو ختم کرنے کا کہ ہم کیا کر دیں آقا جان؟ یا سببیت تامہ میں تصرف کر دیں، ہر ایک کو جزء سبب بنا دیں، تعارض ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہیں اذا خفی الجدران والاذان، دونوں ہوں تو فکسر، کسر کرو، یا ہم تصرف کریں انحصاریت شرط میں کہ شرط منحصر نہیں ہے بلکہ ہر ایک سبب مستقل تو ہے لیکن منحصر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو بھی سبب ہوگا ان میں سے، چاہے خفی الاذان ہو جائے چاہے خفی الجدران ہو جائے، نماز قصر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ دونوں کے طریقوں میں، دونوں جو پہلا اور دوسرا، ان میں بہتر طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ انحصاریت میں تصرف کرنا بہتر ہے۔ توجہ فرمانا آقا جان، ترجمہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ۔ الاول اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، جب شرط متعدد ہو اور جزا ایک ہو۔ اذا کان الشرط متعددا والجزاء واحدا، جب شرط متعدد ہو اور جزا ایک ہو۔ کما لو قال اذا خفی الاذان فکسر و اذا خفی الجدران فکسر، جب اذان مخفی ہو جائے تو کسر کرو، جب دیواریں مخفی ہو جائیں تو کسر کرو۔ غور کرنا، فعلی القول بظہور الجملۃ الشرطیہ فی المفہوم، بنا بر اس قول کے کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے، علی القول بظہور جملہ شرطیہ فی المفہوم کی بنا پر، تقع المعارضۃ بین منطوق احدہما و مفہوم الاخر، معارضہ اور تعارض واقع ہوا ہے ان دونوں میں، ایک کے منطوق و مفہوم الاخر، اور دوسرے کے مفہوم کے درمیان تعارض واقع ہوا ہے۔ فلو افترضنا ان المسافر بلغ الى حد لا يسمع الاذان البلد ولكن يرى جدرانه فيكسر حسب منطوق الجملة الاولى ويتم حسب مفہوم الجملة الثانیہ۔ توجہ کرنا، اگر ہم فرض کریں کہ مسافر ایک ایسی حد تک پہنچ گیا ہے کہ جہاں وہ شہر کی اذان کو نہیں سنتا لیکن شہر کی دیواروں کو دیکھتا ہے، فَيُكَسِّرْ حَسْبَ مَنْطُوقِ الْجُمْلَةِ الْأُولَىٰ، پہلے جملہ کے منطوق کے مطابق کسر کرے گا، وَيُتِمُّ حَسْبَ مَفْهُومِ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ، اور دوسرے جملہ کے مفہوم کے مطابق مکمل پڑھے گا، کامل کرے گا۔ کما انه اذا بلغ الى حد يسمع الاذان ولا يرى الجدران، کما جیسا کہ وہ پہنچ جائے ایک ایسی حد میں کہ اذان کو سنتا ہے، ولا يرى الجدران، اور دیواروں کو نہیں دیکھتا ہے، فَيَتِمُّ حَسْبَ مَفْهُومِ الْجُمْلَةِ الْأُولَىٰ، پہلے جملہ کے مفہوم کے مطابق مکمل پڑے گا، وَيُكَسِّرْ حَسْبَ مَنْطُوقِ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ، دوسرے جملہ کے منطوق کے مطابق کسر کرے گا۔ فَالتَّعَارُضُ
بین منطوق احدہما و مفہوم الاخری، پس تعارض واقع ہو رہا ہے ان دونوں میں، ایک کے منطوق اور دوسرے کے مفہوم کے درمیان تعارض ہے۔ وَبِمَا أَنَّكَ عَرَفْتَ، آپ نے پہچانا، أَنَّ اسْتِفَادَةَ الْمَفْهُومِ مَبْنِيٌ عَلَى كَوْنِ الشَّرْطِ عِلَّةً تَامَّةً أَوَّلًا وَمُنْحَصِرَةً ثَانِيًا، آپ نے پہچانا ہے کہ مفہوم کا استفادہ مبتنی ہے اس بات پر کہ شرط علت تامہ ہے اولاً و منحصر ہے ثانیاً، شرط علت تامہ بھی ہے اور نمبر 2 منحصر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یرتفع التعارض بتصرف احد ذینک الامرین، تعارض اٹھ جائے گا دو امروں میں سے کسی ایک کے ذریعے تصرف کرنے سے۔ فتفقد الجملۃ الشرطیہ مفہومها، پس جملہ شرطیہ کا مفہوم فاقد ہو جائے گا۔ وعندئذ لا یبقى للمعارضۃ الا طرف واحد، اس وقت جب جملے کا مفہوم ختم ہو جائے گا تو معارضہ باقی نہیں رہتا، الا طرف واحد، مگر ایک طرف ہے، وہو منطوق الاخر، اور وہ دوسری طرف کا منطوق ہے۔ وإلیک بیان کلا التصرفین، اور آپ کے لیے دونوں تصرفوں کا بیان۔ اما الاول، اما پہلا، اے التصرف فی سببیت التامۃ، یعنی تصرف کریں سببیت تامہ میں، فَبِأَن تَكُونَ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ قَرِينَةً عَلَى أَنَّ خِفَاءَ الْأَذَانِ لَيْسَتْ سَبَبًا تَامًّا لِلْكَسْرِ، بین معنی کہ دوسرا جملہ قرینہ ہے کہ خفاء اذان سبب تام نہیں ہے کسر کے لیے۔ وَإِنَّمَا السَّبَبُ التَّامُ هُوَ خِفَاءُ كِلَا الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْأَذَانِ وَالْجُدْرَانِ، سبب تام جو ہے ہر دو امر کا مخفی ہونا ہے، اذان اور دیواروں کا۔ فَتَكُونُ النَّتِيجَةُ بَعْدَ التَّصَرُّفِ هُوَ إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ وَالْأَذَانُ مَعًا فَكَسِّرْ، تو نتیجہ یہ ہے تصرف کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ هُوَ إِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ وَالْأَذَانُ مَعًا فَكَسِّرْ، کہ جب جدران، دیواریں اور اذان مخفی ہو جائے، معانی اکٹھی ہر دو مخفی ہو جائے، فَكَسِّرْ، تو پس کسر کرو، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا طریقہ کا جان تعارض کو ختم کرنے کا۔ وَأَمَّا الثَّانِي، اما جو دوسرا رائے حل ہے، وَهُوَ التَّصَرُّفُ فِي انحصاریت الشرط، اور وہ تصرف ہے انحصاریت شرط میں تصرف ہے۔ فَبِأَنْ يَكُونَ كُلُّ مِنْهُمَا سَبَبًا مُسْتَقِلًا لَا سَبَبًا مُنْحَصِرًا، بعین معنی کہ ان دونوں میں ہر ایک سبب مستقل ہے لیکن سبب منحصر نہیں ہے۔ فَتَكُونُ النَّتِيجَةُ هِيَ استقلال كل واحد فی ایجاب الکسر، ٹھیک ہے نا، پس نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے مستقل ہے ایجاب کسر میں، کسر کے موجب ہونے میں، کسر کے واجب کرنے میں ہر ایک مستقل ہے۔ فَكَأَنَّهُ قَالَ، گویا کہ فرمایا، اذا خفی الاذان بالجدران فکسر، کیا بلا کہ جب اذان مخفی ہو جائے او الجدران، یا جدران مخفی ہو جائیں دیواریں، فکسر، تو کسر کرو۔ پتہ نہیں بات میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں۔ پہلے طریقے میں اور دوسرے طریقے میں کہیں مخلوط تو نہیں کر بیٹھے؟ پہلے طریقے میں ہر سبب جز ہے، واو لگائی ہے، واو خفی الجدران والاذان، ہر ایک جز ہے، ملیں گے دونوں تو کسر ہوگی۔ لیکن دوسرے طریقے میں ایک ہر ایک جو بھی ہے مستقل ہے، جو بھی آ جائے گا نماز کسر ہو جائے گی، جز سبب نہیں ہے، سبب مستقل ہے۔ انحصاریت کو ختم کیا ہے دوسرے میں، پہلے اور دوسرے میں فرق رکھنا۔ والفرق بین التصرفین واضح، فرق دونوں تصرفوں میں واضح ہے۔ فإن مرجع التصرف الاول الى نفی السببیت المستقلۃ عن کل منہما وجعلہما سببا واحدا، مرجع تصرف جو پہلے میں ہے وہ سببیت مستقلہ کی نفی ہے، عن کل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کی سببیت مستقلہ کی نفی کی ہے۔ وَجَعَلِهِمَا سَبَبًا وَاحِدًا، اور ان دونوں کو سبب واحد قرار دیا ہے۔
کما ان مرجعہ فی الثانی الی سلب الانحصار بعد تسلیم سببیت کل منہما مستقلا، جیسا کہ مرجع تصرف دوسرے میں یہ ہے سلب انحصاریت ہے، انحصار کو سلب کیا ہے، بعد از اس کے کہ کل منہما ہر ایک کی سببیت کے مستقل ہونے کو تسلیم کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کما ان مرجعہ فی الثانی الی سلب الانحصار بعد تسلیم سببیت کل منہما مستقلا، جیسا کہ تصرف جو دوسرے میں ہے وہ انحصاریت کو سلب کیا ہے بعد اس کے کہ ہر ایک کے مستقل سببیت کو تسلیم کرنے کے بعد۔ فعلی الاول، بنا بر قول اول، لا یکسر، کسر نہیں ہوگی وہ نماز، الا اذا خفی کلاہما، مگر یہ کہ ہر دو مخفی ہو جائیں، کلاہما کون؟ بلا اذان اور جدران، ہر دو مخفی ہو جائیں۔ وعلی الثانی، دوسرے کی بنا پر، دوسرا جو مطلب ہے طریقہ بتایا ہے ثانی والا، علی الثانی دوسرے طریقے کی بنا پر کہ انحصاریت کو ختم کیا تھا، یکسر مع خفاء کل منہما، نماز کسر ہوگی جب مخفی ہو جائے کل منہما، اذان یا جدران، اذان و جدران میں سے جو بھی مخفی ہو جائے نماز کسر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَعَلَىٰ كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ يَرْتَفِعُ التَّعَارُضُ، ہر دو صورتوں میں چاہے تصرف سببیت تامہ میں ہو چاہے تصرف انحصاریت میں ہو، ہر دو صورتوں میں تعارض ختم ہو جاتا ہے، لزوال المفہوم بکل من التصرفین، کیونکہ مفہوم زائل ہو جاتا ہے ہر دو تصرف کی صورت میں، لأن المفہوم فرع کون الشرط سببا تاما و منحصرا، اس لیے کہ مفہوم فرع تھی اس بات کی کہ شرط سبب تام ہے اور منحصر ہے، والمفروض انہ اما غیر تام او غیر منحصر، اور فرض یہ ہو گیا، ہم نے فرض کہا ہے کہ اما غیر تام کہ سبب تام نہیں ہے، او غیر منحصر یہ سبب منحصر نہیں ہے۔ جب یہ ختم کر دیا مفہوم ختم ہو گیا، یہ تعارض مفہوم کی صورت میں ہو رہا تھا اور یہ تصرف کرنے سے مفہوم ہی ختم ہو گیا، تعارض ہی ختم ہو گیا۔ الا انہ وقع الکلام فی تقدیم احد التصرفین علی الاخر، ٹھیک ہے نا، مگر یہ کہ نا میرے آقا جان یہاں ایک بات ہے، الا انہ وقع الکلام، کلام واقع ہوئی ہے فی تقدیم احد التصرفین علی الاخر، کہ ان دونوں میں سے، ٹھیک ہے نا، دو تصرف میں سے کس کو دوسرے پر مقدم کرنا ہے، کلام یہ واقع ہوئی ہے فی تقدیم احد التصرفین علی الاخر، ان دو تصرف میں سے ایک کو دوسرے پر مقدم کرنے کے بارے میں ہے۔ وَالظَّاهِرُ هُوَ التصرف فی ظہور کل من الشرطین فی الانحصار، ظاہر یہ ہے کہ تصرف کریں دو شرطوں کے ظہور کے انحصار میں، انحصاریت میں کرنا ہے تصرف، فیکون کل منہما مستقلا فی التاثیر، پس ہر دو سبب مستقل ہیں تاثیر میں، اثر کرنے میں۔ فَإِذَا انفرد احدهما كان له التاثیر فی ثبوت الحکم، جب ان دونوں میں سے ایک ہوگا تو اس کی تاثیر ہوگی حکم کے ثابت ہونے میں۔ وَإِذَا حَصَلَ مَعًا، جب دونوں اکٹھے آ گئے، کانا فَإِنْ كَانَ حُصُولُهُمَا بِالتَّعَاقُبِ كَانَ التَّأْثِيرُ لِلسَّابِقِ، غور کرنا، اذا حصل معًا، جب دونوں سبب آ گئے، ٹھیک ہے، ان کان حصولہما بالتعاقب، اگر ان دونوں کا حاصل ہونا ایک دوسرے کے پیچھے ایک آیا پھر دوسرا آیا ہے، اثر کون کرے گا اس حکم کے لیے؟ کان التأثیر للسابق، اثر سابق کا ہے، اثر سابق کا ہے۔ وَإِن تَقَارَنَا، اگر دونوں اکٹھے ہو گئے، خفی الاذران بھی ہو گئی خفی جدران بھی ہو گئی، اکٹھے ایک ٹائم پہ مل گئے، کان الاثر لہما معًا، تو اثر دونوں کا اکٹھا ہے، وَيَكُونَانِ كَالسَّبَبِ الْوَاحِدِ، اور یہ دونوں ایک سبب کی طرح ہیں، ٹھیک ہو گئی بات۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا بِرُجْحَانِ التَّصَرُّفِ فِي الْانْحِصَارِ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي سَبَبِيَّةِ التَّامَّةِ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ انحصار والا تصرف ترجیح رکھتا ہے سببیت تامہ پر، کیوں آپ نے انحصار والے کو ترجیح دی ہے؟ اس کا جواب سننا۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا بِرُجْحَانِ التَّصَرُّفِ فِي الْانْحِصَارِ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي سَبَبِيَّةِ التَّامَّةِ، ہم نے کہا ہے رجحان رکھتا ہے تصرف انحصار میں تصرف سببیت تامہ پر، کیوں؟ لِأَجْلِ أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي الْانْحِصَارِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْ، اس لیے کہ تصرف جو انحصار میں مما لا بد من، وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا،
سواء تعلق تصرف برفع الانحصار، فرق نہیں ہے کہ تصرف کا تعلق رفع انحصار سے ہو، انحصار میں تصرف کریں، او تعلق تصرف برفع سببیت تامہ، یا تصرف کا تعلق سببیت تامہ پہ ہو، ٹھیک ہے۔ فالانحصار قطعی و زوال، انحصار قطعاً زائل ہے، و متیقن الارتفاع، اور وہ یقیناً اٹھ گیا ہے، و اما سببیت تامہ فمشکوک الارتفاع، سببیت تامہ مشکوک الارتفاع ہے کہ وہ اس کے اٹھنے میں شک ہے، فلا ترفع الید عنہ، پس اس سے ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، الا بدلیل، مگر یہ کہ دلیل کے ذریعے سے۔ اس بنا پر انہوں نے کیا کام کیا گا جان کہ وہ جو تصرف انحصاریت والا اس کو ترجیح دے دی ہے۔ موفق مؤید رہے میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔